بات فوڈ ڈپارٹمنٹ کی بھی کرتے ہیں کیونکہ فوڈ ڈپارٹمنٹ میں خاص طور پر فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ جموں کشمیر میں بڑے عہدوں کی کرسیاں جو ہے وہ خالی ہے. قریباً 40 افسران ہیں جن کی کرسیاں یا اسامیاں خالی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ افرادی قوت کی کمی سے فوڈ سیفٹی چیکنگ پر دباؤ بڑھ رہا ہے. بڑے علاقوں کی نگرانی صرف چند افسران کی سپرد کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار فوڈ سیفٹی کے حوالے سے شکایت سامنے آ رہی ہے. 20 اضلاع میں صرف 12 موبائل فوڈ سیفٹی یونٹس قائم کیے گئے ہیں، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے. لیکن بڑی خبر یہ کہ اتنے بڑے ادارے اور حساس ادارے میں 40 افسران کی جو کرسیاں ہیں وہ خالی ہے. جموں کشمیر میں گزشتہ سال سامنے آنے والے سڑے ہوئے گوشت کے سکینڈل کے 1 سال بعد بھی فوڈ سیفٹی نظام کو ایک بڑا چیلنج کا سامنا ہے، جہاں محکمہ فوڈ سیفٹی میں افرادی قوت کی کمی تشویش کا باعث بنی ہوئی ہے. حکام کے مطابق جموں کشمیر میں تقریباً 40 فوڈ سیفٹی افسران کی منظور شدہ اسامیاں خالی ہے، جبکہ ضلعی سے لے کر ڈویژنل سطح پر بھی متعدد عہدے خالی ہے. فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری فوڈ سٹورز، ہوٹلوں، ریسٹورنٹس، کیفے، گوشت کی دکانوں، ڈیری یونٹس، فوڈ پروسیسنگ مراکز اور دیگر کھانے پینے کے کاروباری اداروں کا معائنہ کرنا، کھانے کے نمونے حاصل کرنا، سٹوریج کی حالت جانچ کرنا، قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کرنا. تاہم عملے کی کمی کے باعث محدود تعداد میں افسران کو بڑے علاقوں اور تازہ تعداد میں فوڈ یونٹس کی نگرانی کرنی پڑ رہی ہے. گزشتہ سال سڑے ہوئے گوشت کے سکینڈل کے بعد محکمہ فوڈ سیفٹی نے کشمیر بھر میں کارروائی کرتے ہوئے 11,000 کلو گرام سے زائد سڑا ہوا یا منجمد بغیر لیبل کا گوشت ضبط کیا گیا تھا. اگرچہ محکمہ کا کہنا ہے کہ فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے، تاہم افسران کی کمی اب بھی ایک بڑا انتظامی مسئلہ بنی ہوئی ہے. اچھا، آپ دیکھیے گا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ ہم آپ کے سامنے جب خبر رکھ رہے ہیں نا، تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ خبر ہے کیا. جموں کشمیر کے اندر، پورے جموں کشمیر کے اندر یہ کاروائیاں ہوئی. کہیں پر گوشت پکڑا گیا، کہیں پر پنیر پکڑا گیا، کہیں پر انہائیجینک فوڈ سٹورز بنائے گئے تھے. اور یہ کہانی ہم نے لکھن پور سے لے کر جو گاندربل تک ہے پوری دیکھی اور ہر جگہ ہم نے کارروائی دیکھی. اس کے بعد یہ امید لگائی جا رہی تھی کہ شاید حکومت اور انتظامیہ ایک ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ عوام کی صحت کے ساتھ کھیلا نہیں جائے. 1 سال کا وقفہ گزر گیا اور 1 سال کے وقفے کے بعد بھی اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ جو امیجیٹ افسروں کی تعیناتی چاہیے وہ ابھی تک بھی نہیں ہوئی ہے. فوڈ افسر ہمارے پاس ہے ہی نہیں ضلع کے اندر. جب ضلع کے اندر آپ کے پاس افسر نہیں ہے تو نیچے کام چلے گا کیسے؟ تحصیل لیول اور بلاک لیول پر کیسے کام چلے گا؟ ایک خلا پیدا ہو گیا ہے. کیا یہ خلا جان بوجھ کر پیدا کیا گیا ہے یا اس خلا کے پیدا کرنے کے ساتھ آپ کی اور ہم سب کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ کیونکہ کیا گارنٹی ہے کہ آج وہ چیزیں مارکیٹ میں نہیں ہیں جو چیزیں آج سے 8 مہینے پہلے آ رہی تھی. تیوہاروں کا مہینہ ہے اور دیگر چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، تو کیا گارنٹی ہے کہ بازار کے اندر جو چیزیں مل رہی ہیں وہ ملاوٹی نہیں ہے، وہ خراب نہیں ہے، وہ زائد المیعاد نہیں ہے، وہ اصل ہے، خالص ہے، صحیح ہے. اور یہ سارا ڈپارٹمنٹ جو ہے فوڈ سیفٹی کا اس وقت رام بھروسے ہے. یہ رام بھروسے کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اوپر تو افسر آپ کو نظر آئے گا، ضلعوں کی تعیناتی کہاں پر ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. اور 40 سے زیادہ افسروں کی جب قلت ہو تو سمجھئے گا کہ یہ ڈپارٹمنٹ چلے گا کیسے. اور پھر لیبارٹری کا ایک بڑا معاملہ اور مسئلہ ہے. آپ نے یہاں ٹیسٹنگ کے لیے اٹھانا ہے معاملہ، سیمپل کہیں باہر بھیجنا ہے. ہمارے پاس 2 ٹیسٹنگ لیبس ہیں، لیکن کیا وہ صحیح ہے؟ کیا وہ کام کر رہی ہیں؟ اور کیا اس سے اپنا ڈپارٹمنٹ مطمئن ہے؟ تو ہمارے ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ حکومت کے سامنے ایک وائٹ پیپر پہلے ہی رکھا گیا ہے کہ جناب ضرورت اور زیادہ ہے، موبائل ٹیسٹنگ وینز کی ضرورت ہے. لیکن حکومت کے سامنے تو سب چیزیں رکھی گئی، لیکن فیصلہ لے گا کون؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ معاملہ آپ کی اور میری صحت کا ہے. اس پر زیادہ کسی کو کوئی پریشانی ہے نہیں ہے، لیکن آپ کو اور مجھے آنکھیں کھول کر دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کچھ دیکھ رہے ہیں، کیا کچھ کھا رہے ہیں اور کیا کچھ لے رہے ہیں. کیونکہ سرکاری محکمے کے اندر ابھی اتنی حرارت نہیں ہے جس پر ہم بھروسہ کر سکیں. یہ اس خبر سے صاف ہوا.